بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں ہوں کاشف محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک ہب آفیشیل۔ آج کے عمل میں قرض سے نجات کے لیے بہت آسان، بہت مؤثر اور ایسا قیمتی وظیفہ ہے کہ انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت جلدی قرضے سے آپ کو نجات مل جائے گی۔ اور کسی نے اگر آپ کے پیسے دینے ہیں تو انشاءاللہ اس عمل کو آپ نے کر کے ہدیہ کرنا ہے اس بندے کو، تو انشاءاللہ قرض کی ادائیگی کا انتظام بھی ہو جائے گا۔ تیسری بات، آپ نماز کی پابندی کیجئے، اللہ رب العزت سے اپنا تعلق مضبوط کیجئے، پھر اس عمل کو کر کے دیکھیے۔ اللہ رب العزت آپ حیران ہوں گے کہ اتنی جلدی مسئلہ بھی حل ہو سکتا ہے۔ بس دو کام آپ نے کرنے ہیں۔ پہلا کام میری ہدایات کے مطابق، انسٹرکشن شرائط کے مطابق آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ دوسری بات یہ کہ آپ نے اس عمل کا اجر اس بندے کو ہدیہ کرنا ہے۔ بعض لوگ سوال کرتے ہیں اجر ہدیہ کرنے سے کیا مراد ہے، تو اس بارے میں عرض کرتا چلوں کہ ایک بندہ جو فوت ہو گیا اس کو اعمال کا ثواب پہنچانا، اسے کہتے ہیں ایصال ثواب کرنا۔ یہی عمل اگر کسی زندہ بندے کے لیے کیا جائے تو اسے کہتے ہیں اعمال ہدیہ کرنا۔ تو آپ ان کو اعمال ہدیہ کیجئے، انشاءاللہ بہت جلدی آپ کے پیسے واپس لوٹائیں گے۔ اور اگر آپ نے قرضہ دینا ہے، جس کا دینا ہے وہ تنگ کر رہا ہے، تو اس کو یہ عمل کر کے اجر ہدیہ کریں، انشاءاللہ سختی والا معاملہ نہیں کرے گا اور قرض کی ادائیگی کا انتظام انشاءاللہ ہوگا۔ بس آپ نے میرے ساتھ ذکر کرنا ہے اللہ رب العزت کے دو اسماء مبارکہ کا۔ تو شرائط کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلی شرط، میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، یہ عمل کی اجازت کے لیے شرط ہے، اور یہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جن کو سبسکرائب کرنا آتا ہے۔ جن کو سبسکرائب کرنا نہیں آتا ان کے لیے یہ قید بھی نہیں ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد آپ اس کو کریں گے، اور اصل میں یہ قرآن پاک کی سورہ مبارکہ ہے، اور اگر آپ یہ سورہ مبارکہ پڑھیں گے انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اس کا ذکر کرنا ہے، اور 3 مرتبہ صرف 3 مرتبہ آپ نے شروع میں درود پاک پڑھنا ہے، 3 مرتبہ آپ نے آخر میں پڑھنا ہے۔ اور میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو وظائف کرنے کی وجہ سے ہی مسائل کا سامنا ہے، کہ ان کے الفاظ کا تلفظ ٹھیک نہیں ہوتا، پڑھ کچھ رہے ہوتے ہیں مطلب کچھ بن رہا ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے انہیں نقصان ہوتا ہے۔ اور بس یہ بات بار بار گردش کر رہی تھی ذہن میں، آپ سے بھی عرض کرنا چاہ رہا تھا، لیکن میں بھی کہہ رہا تھا نہ جانے کیا بات کرنی تھی، اور دوسرا بات چل رہی تھی کہ وہ تلاوت نہیں کر سکا عمل کے شروع میں، تو اس میں تو ابھی ہم ذکر کریں گے۔ اس سے پہلے سورہ لہب کی انشاءاللہ تلاوت ہوگی، اس کے بعد ہم ذکر کریں گے۔ اور کوئی شرط نہیں ہے، محسوس ایام میں بھی آپ اس کو کر سکتے ہیں۔ بس اتنا ہے کہ اگر آپ محسوس ایام میں ہیں تو آپ نے اس سورہ مبارکہ میں 2 اسماء مبارکہ، یا صمد اللہ رب العزت کا اسم مبارک ہے، یا احد اللہ رب العزت کا اسم مبارک ہے، اور سورہ اخلاص کا یہ عمل ہے۔ آپ نے ان 2 اسماء مبارکہ کا ذکر کرنا ہے، یا احد یا اللہ، یا صمد یا اللہ۔ آپ سورہ اخلاص پڑھ لیں، اس کو 70 مرتبہ پڑھیں، ورنہ یہ ذکر میرے ساتھ کر لیں، انشاءاللہ اس کا اجر آپ ہدیہ کریں گے تو اس سے بھی انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اور یہی عمل ہے، سورہ اخلاص پڑھ لیں یا پھر یا احد یا اللہ کا ذکر کر لیں۔ سورہ اخلاص بھی ذکر کی صورت میں کیجیے، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ تو ذکر کا آغاز کرتے ہیں، پہلے ہم سورہ مبارکہ پڑھتے ہیں، اس کے بعد ذکر ہوگا۔ 3 بار درود پاک پڑھ لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبت یدا ابی لہب وتب، ما اغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد،
अब मेरे साथ या अहद या अल्लाह या समद या अल्लाह का ज़िक्र कीजिए और आखिर में दुआ कीजिएगा, और उस बंदे को जो आपको तंग कर रहा है या आपके लिए परेशानी का बायस बन रहा है, इसका अजर हदिया कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। या अहद या अल्लाह या समद या अल्लाह 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 या अहद या अल्लाह
या समद या अल्लाह।